پہلے صورتوں کے نام کے متعلق عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ بعض صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے حرف سے رکھے، یعنی ان میں جو پہلا لفظ ہے وہی صورت کا نام بن گیا۔ جیسے سورۃ طٰہٰ ہے، اس کا پہلا لفظ بھی طٰہٰ ہے اور سورت کا نام بھی طٰہٰ ہے۔ اور جس طرح یاسین ہے، سورہ یاسین کا پہلا لفظ بھی یاسین ہے اور اس کا نام بھی یاسین ہے۔ اسی طرح سورۃ صاد ہے، اس کا پہلا حرف بھی صاد ہے اور سورت کا نام بھی صاد ہے۔ سورۃ قاف، اس کا نام قاف ہے، اس کا پہلا حرف بھی قاف ہے۔ اسی طرح کچھ صورتیں جن کا نام شروع میں پہلا لفظ ہے وہی ان کا نام ہے۔ دوسرا یہ بھی طریقہ ہے کہ اسی صورت میں کوئی اس طرح کا لفظ آ جائے، اس لفظ کی نسبت سے، اس واقعے کی نسبت سے کوئی واقعہ آ جائے، اس سے بھی سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ سورۃ لقمان ہے، سورۃ لقمان کے شروع میں تو الف لام میم ہے، درمیان میں لقمان علیہ السلام کا نام آیا تو اس سورت کا نام سورۃ لقمان رکھ دیا گیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ، اس کے تقریباً 5-6 رکوع آگے جا کر بقرہ کا ذکر آیا، گائے کا ذکر آیا، تو ایک عجیب واقعہ تھا، تو اس عجیب واقعہ جو اس میں ذکر کیا گیا اسی واقعے کی بنیاد پر اس سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ سورت کا ایسا نام بھی رکھ دیا جاتا ہے کہ ویسا لفظ بھی اس سورت میں موجود نہ ہو، اس طرح بھی نام رکھا گیا سورتوں کا۔ جس طرح کہ سورۃ فاتحہ ہے، اس کا نام ہے فاتحہ، سورۃ شفاء اور سورۃ الکنز، سورۃ الوافیات، سورہ تعلیم مسئلہ، یہ الفاظ اس صورت میں ذکر نہیں ہیں، لیکن ان تمام جو نام ہیں ان کا مفہوم جو ہے ان ناموں پر بالکل سیٹ آتا ہے۔ تو یہ 3 طریقے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورتوں کے نام، بعض صورتوں کے شروع میں جو پہلا لفظ ہے وہی لفظ اس صورت کا نام بن گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی عظیم واقعہ صورت میں ذکر کیا گیا، اس واقعے کی بنیاد پر اس صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ لفظ اس میں موجود نہ ہو لیکن اس کا مفہوم اس پر صادق آتا ہو، تو اس کا نام بھی، صورت کا نام اس طریقے سے بھی رکھا گیا ہے جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ صورتوں کے ناموں کے متعلق یہ ہے۔